گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا سبب سچی توبہ ہے. انسان سچی توبہ کرے اور اللہ رب العالمین سے صدق دل سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے ایمان والو، توبہ کرو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تو اس آیت کریمہ میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو. ہم اور آپ سچی توبہ نہیں کرتے ہیں، سچی توبہ نہیں کرتے. سچی توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مطلب اس کا کیا ہوا؟ اس سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ انسان جب گناہ کرتا ہے توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی توبہ تو کر لیا، وہ گناہ تو ختم ہو گیا، اب پھر وہی گناہ کرنا چاہتا ہے، اسی طرح کا گناہ پھر کرنا چاہتا ہے. تو یہ سچی توبہ تو نہیں ہوئی. شیطان بہکاتا ہے، تم نے جو گناہ کیا تھا نا، معافی مانگ لیا، اب تمہارے وہ گناہ ختم ہو گئے، اور پھر اسی طرح کا گناہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کرنے لگتا ہے. تو یہ سچی توبہ نہیں ہوئی. سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی گناہ سے اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے. اسی کو توبۃ نصوحا کہا گیا ہے، جو اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا. انسان نے چوری کیا، اللہ سے سچی توبہ کی، رو رو کر کے اللہ سے توبہ کیا کہ میں نے چوری کیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں پھر اچانک اس سے اس طرح کی غلطی ہو گئی، تو کیا اس نے جو پہلی توبہ کی تھی وہ سچی توبہ نہیں تھی؟ سچی توبہ تھی. پہلے جو اس نے توبہ کیا تھا وہ بھی سچی توبہ تھی، لیکن بعد میں کسی وجہ سے انسان سے پھر وہی غلطی ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اس نے قصداً ارادتاً جان بوجھ کر کے یہ نیت سے نہیں گناہ کیا ہے کہ پچھلا جو میں نے گناہ کیا تھا توبہ کر لیا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، اب پھر یہ کر لینے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے. اگر ایسا کرتا ہے کوئی انسان تو گویا اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سچی توبہ کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر وہ پلٹ کر کے وہ گناہ نہ کرے کبھی زندگی میں. لیکن اس کی زندگی میں کبھی کسی وجہ سے پھر اسی طرح کا گناہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہ نادم ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک اور جگہ پر کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل، اس کا احسان ہے. اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. اتنا بندہ گناہ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، مگر پھر بھی اللہ رحم کر کے بخشتا رہتا ہے، اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، اس کو اس کی ساری غذا مہیا کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان نہیں ہے. انسان اللہ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، انسان اللہ سے ظلم و عداوت اور دشمنی کرتا ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتا ہے. رزق اللہ رب العالمین اس کے لیے مہیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے بیان کیا کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر برائی کے بعد اس نے اسے نیکی سے بدل دیا، میں یقیناً بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، دعوتنی تو مجھے پکارتا رہے، ورجوتنی اور تمام امیدیں مجھ سے باندھ کر کے رکھے، تو مجھے پکارتا رہے یعنی مجھ سے دعائیں کرتا رہے اور ساری امیدیں مجھ سے لگا کر کے رکھے، اللہ نے فرمایا غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. جو بھی گناہ تم سے سرزد ہوا ہے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا گناہ کا کام کیا ہے، اس کو میں نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. کنڈیشن دو لگایا اللہ نے، دو کنڈیشن لگایا. کیا کنڈیشن ہے؟
پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، کسی اور کی طرف نہیں، اور اسی طریقے سے یہ سوچ بھی بنا لے کہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ابن آدم، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر اگر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔